SNB Islamic channel. Alhamdulillah, a special Ramadan transmission is start now on SNB Islamic channel. In this blessed month, don't miss the inspiring and faith-strengthening speeches of Maulana Muhammad Hanif Awan on our channel. Stay connected with us to benefit from the blessings of Ramadan. Watch, listen and share these speeches as much as possible so others can benefit too. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. اس کے آغاز میں سورہ یاسین کا حصہ ہے. سورہ یاسین کا تھوڑا حصہ 22ویں پارے کے آخر میں تھا. تو یہ سورت مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 36 نمبر، نزول کے اعتبار سے 41 نمبر. اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا. جیسے طٰہٰ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا. باقی اس کی فضیلت کیا ہے یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی اہمیت والی صورت ہے. اور باقی جان کنی کے عالم میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ آزمائشوں سے چھٹکارا دلانے والی صورت ہے اور مصیبتوں کے وقت اس کا پڑھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے، اصل اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی قسم ہے کہ آپ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. پھر آگے کفار قریش کا ذکر ہے کہ وہ کفر اور گمراہی میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا. آگے 3 انبیاء کا ذکر ہے کہ ایک بستی جس نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء کو چٹلایا، پھر ایک نیک آدمی حق پرست نے ناصح بن کر انہیں سمجھایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی والوں کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 3 نبیوں کو بھیجا تھا. لیکن افسوس یہ کہ وہ ہدایت پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے. تو پھر جب انہوں نے بستی والوں نے 3 انبیاء کو جھٹلایا یکے بعد دیگرے، تو پھر انہی میں سے ایک شخص ناصح بن کر، جس کا نام حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو ضرر پہنچانے کی صورت میں، نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے. جب حبیب نے سمجھایا اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو وہ سب اس پر جھپٹ پڑے اور انہوں نے حبیب کو شہید کر دیا. شہادت کے بعد اسے جنت میں اللہ نے داخل ہونے کا شرف عطا کیا. جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل سعادت میں سے ٹھہرایا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور افسوس کر رہا ہے.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت، اپنی قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں، جن کا ذکر پہلے بھی گزر چکا کہ اللہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندگی عطا کرتا ہے، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ کشتیاں اور جہاز جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتے ہیں لوگوں کے لیے بڑی ذریعہ ہے آمدنی کا، تجارت کا۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے زمین کی، نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر بھی نہیں ہے سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اب پرانے زمانے میں تو انسانوں کا خیال تھا، یہ تحقیق تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوانات کے اندر ہوتا ہے، جانوروں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں سائنس نے جب ترقی کی، مغز ماری کی اور سائنس آگے بڑھی تو اس نتیجے تک پہنچی کہ جوڑا جوڑا صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ جڑی بوٹیوں کے اندر، پتھروں کے اندر بھی جوڑا جوڑا پایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو پتھر ہیں ہمیں بے جان لگ رہے ہیں ان کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے، یہ جو درخت ہیں ان کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا کمال کی حقیقت قرآن نے بیان کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں میں ایک یہ ہے کہ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ پھر سور کی آواز سن کر جب سور پھونکا جائے گا تو ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سب پر موت واقع ہو جائے گی، کوئی بھی ذی روح زندہ نہیں ہوگا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دو گروہ بنیں گے، ایک مؤمنین متقین کا، اس دن ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ دوسرا گروہ مجرم، اللہ فرماتے ہیں ان کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا اور ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء پھر ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آگے سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے ایک دلیل بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے کو پھر پیدا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا، وہی ہے وہ ذات جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والی ہے۔ اس کی شان یہ ہے، یہ پوائنٹ والا جملہ ہے، اس کی شان یہ ہے اس ذات کی کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی، وہ کام ہو جاتا۔ یعنی اللہ کو کرنا بھی نہیں پڑتا، اللہ کا صرف حکم چلتا ہے، اللہ کی منشا چلتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو کیا مشکل ہے پھر اللہ کی؟ اگلی صورت سورہ صافات مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 37 نمبر اور نزول کے اعتبار سے 56 نمبر۔ اس کی آیات 182 ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا نام کیوں رکھا؟ اس میں آیت ہے والصافات صفا، اللہ فرماتے ہیں صف باندھنے والوں کی قسم، اللہ صف باندھنے والوں کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس لیے سورت کا نام صافات رکھا۔ اب صف باندھنے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ مجاہدین بھی ہو سکتے ہیں جو میدان جنگ میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا نمازی بھی ہو سکتے ہیں جو نماز کے لیے صف باندھتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں، یا فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔
اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتے ہر وقت وہ اللہ کی عبادت اور تسبیح اور اللہ کی تعریف کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ جنات کے بارے میں کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کے خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ستارہ ٹوٹ کر ان کا تعاقب کرتا ہے اور انہیں مار پکاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات کے وقت دیہات کے اندر اکثر یہ ستارے واضح نظر آتے ہیں، تو وہاں اکثر کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے، کسی کے تعاقب میں لگتا ہے، تو یاد رکھیے قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی جن اوپر جاتا ہے، کوئی چیز شیطان اوپر جاتا ہے، کوئی بات چرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اوپر آسمان پہ تذکرے چل رہے ہوتے ہیں، معاملات کے، کام کے، فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے تو یہ چرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتہ پھر ستارہ ٹوٹ کر تعاقب کرتا ہے اور انہیں مار بھگاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا جب ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی؟ اللہ فرماتے ہیں ہونا کیا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑی حسرت اور شرمندگی کے ساتھ کہیں گے یہ ہے اعمال کی جزا، یہ وہ دن ہے جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ ایک کہے گا میں تیری وجہ سے گمراہ ہوا، دوسرا کہے گا میں تیری وجہ سے گمراہ ہوا، اور پھر دوزخیوں کے باہمی لان تان کے بعد یہ صورت جنتیوں کا آپس میں مکالمہ بھی ہم کو سنا رہی ہے، بتاتی ہے کہ جب ہم جنتیوں کو نعمتوں سے مزین کر دیں گے، اللہ ان کو نعمتیں عطا کرے گا، وہ عزت اور راحت کے ساتھ شہزادوں کی طرح تخت پر بیٹھے ہوں گے، تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشیں ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو میری بات سمجھ میں نہیں آتی اور تمہاری عقل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنی اس عقل پرست اور آخرت کے منکر دوست کو دوزخ کے درمیان میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا ہوتا، اگر میرا رب مہربانی نہ کرتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ عذاب میں یہاں حاضر ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، ان پر ایک آزمائش آئی، بڑی آزمائشیں اور ابتلاء آئی، لیکن انہوں نے ہر مرتبہ خندہ پیشانی سے قبول کیا اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ایک یہ بھی آزمائش آئی کہ خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ نے فوراً تسلیم کیا اور تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو خواب سنایا، وہ بھی پیکر تسلیم تھا، حلیم تھا، بردبار تھا، فرما بردار تھا، تیار ہوا، آپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل بچ لٹا دیا، ذبح کرنے لگے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور مشکل آزمائش تھی، اب آپ اپنے بیٹے کو چھوڑیں اور تمہارے پاس یہ جو مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے ذبح کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ آپ ہمارے نیک ہیں اور ہم نیکوں کو پھر اسی طرح بعد میں نوازتے بھی ہیں، عطا بھی کرتے ہیں۔ آگے مختلف انبیاء کا ذکر ہے، سب کی قوموں نے جھٹلایا، نتیجہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس امت کو بھی سمجھایا گیا کہ اگر وہ جھٹلانے سے باز نہیں آئیں گی تو پھر اللہ کا عذاب ان پر بھی آئے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد مکی صورت، ترتیب کے اعتبار سے 38 نمبر، نزول کے اعتبار سے بھی 38 نمبر، آیات 88، 5 رکوع ہیں۔ صاد اس کے آغاز ہی صاد لفظ سے ہو رہا ہے، حرف سے ہو رہا ہے، اس لیے صورت کا نام رکھا۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے، اور پھر یہ قسم کس بات پر ہے
یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور کفار قریش ان کا تذکرہ کیا کہ وہ تکبر اور حماقت اور جہالت کے اندر مبتلا تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ نے انسان بھیجا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انسانوں کے اندر بھیجنا تھا نبی تو انسان ہی بھیجنا تھا۔ پھر آگے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ظاہری، باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات عبادت کرتے تھے، وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، جلیل القدر نبی بھی تھے، انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور جادو طاری کرنے والی آواز اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جب رطب اللسان ہوتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تعریف میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے۔ اللہ نے ان کی سلطنت، وسائل اور اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی بادشاہت سے بھی زیادہ شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ ان کے لیے اللہ نے ہوا اور جنات کو مسخر اور تابع کر دیا تھا، لیکن جہاں اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے بڑی کرم نوازیاں عطا کی، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کیا اور زیادہ اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، کیا کمال کی بادشاہت عطا فرمائی، تو انہوں نے عبادت کے اندر کمال کی، انہوں نے اللہ کی تعریف کے اندر کمال کی، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں کمال کی۔ تو یہ اس امت کے لیے، اس وقت کے بادشاہوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ عارضی ہے سب کچھ، اور یہ امتحان ہوا کرتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کس کے پاس کیا قوت ہے اور اس وہ قوت کو غلط استعمال کرتا ہے یا صحیح استعمال کرتا ہے۔ آگے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ان کے پاس بھی اللہ نے مال کی بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی، باغات تھے، حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں تھیں، جانور تھے، نوکر چاکر تھے اور کئی بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل دیے، مالداری کی جگہ فقر و فاقہ شروع ہو گیا، خود تکلیف دہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ آزمائش 18 سال تک رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پھر پہلے سے بھی زیادہ نوازا۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر آزمائش آ جائے تو صبر کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے۔ یہ آزمائشی بس اوقات امتحان ہوا کرتی ہیں۔ آتا ہے کہ کسی نے ایوب سے کہا کہ اب تو آپ بہت خوش ہوں گے کہ اللہ نے آزمائش ختم کر دی۔ حضرت ایوب کہنے لگے میرا وہ وقت زیادہ اچھا تھا کہ جب آزمائش کے اندر میرا وقت گزر رہا تھا۔ کسی نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا ہاں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں بیماری کے اندر مبتلا تھا، جب میں آزمائش کے اندر مبتلا تھا، تو مجھے صبح و شام اللہ کا سلام آیا کرتا تھا، میرے سارے دکھ، ساری تکالیف دور ہو جایا کرتی تھی، اس لیے وہ وقت میرا زیادہ اچھا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تکلیف کے اندر انسان اگر صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیسے کیسے نوازتے ہیں۔ آگے سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ہے، ترتیب کے اعتبار سے 39 نمبر، نزول کے اعتبار سے 59 نمبر، 75 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آیت ہے کہ الی جہنم زمرا،
آگے ہے الی الجنت زمرہ، یعنی کہ جو جہنمی ہیں ان کو گروہ در گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو نیک ہیں ان کو گروہ در گروہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو زمر کہتے ہیں گروہ در گروہ، اس لیے سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم عقیدہ توحید اس کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہی اصل ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جو اللہ غالب اور حکمتوں والا ہے، تو یہ اللہ کی کتاب بھی حکمتوں سے بھرپور کتاب ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام کے واسطہ سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا اور وغیرہ کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی وحدانیت کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اپنی پیدائش کے اندر غور کر لے، اسے اللہ یاد آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کی پیٹ کے اندر اتنی تاریکیاں ہوتی ہیں، وہاں بچے کو زندگی کون عطا کر رہا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت، یہ دلائل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، پھر بھی اگر نہیں سمجھتے تو یاد رکھیے ہماری اپنی بے وقوفی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو موحد ہے، یعنی اللہ کی توحید پر قائم ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنا قرب عطا فرمائے، اور اپنی وحدانیت کے اوپر اللہ ہمیں قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔